بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، افغانستان میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ اسے پوری دنیا سلطنتوں کے قبرستان کے نام سے جانتی ہے؟ آخر امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین سمیت دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اسے جیتنے کی کوشش میں کیوں ناکام ہوئیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب افغانستان کی تاریخ اور اس کے جغرافیائی محل وقوع میں پوشیدہ ہے، اور اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو افغانستان کی تاریخ اور اس پر ہونے والے حملوں کے بارے میں تفصیل سے بتانے والا ہوں۔ میں ہوں ممتاز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس اینڈ آئیڈیاز۔ نئے آنے والے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ تو چلیے دوستو، بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت، جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور ترین سلطنت تھی، اس نے اپنی پوری طاقت سے افغانستان فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن سن 1919 میں برطانیہ کو بالآخر افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا اور افغانوں کو آزادی دینا پڑی۔ اس کے بعد سوویت یونین نے سن 1989 میں افغانستان پر حملہ کر دیا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ سن 1978 میں بغاوت کے ذریعے قائم کی گئی کمیونسٹ حکومت کو گرنے سے بچایا جا سکے، لیکن انہیں یہ سمجھنے میں 10 سال لگے کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت پائیں گے۔ ناظرین، برطانوی سلطنت اور سوویت یونین کے درمیان ایک قدر مشترک ہے۔ جب دونوں سلطنتوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہ اپنی طاقت کے عروج پر تھے، لیکن اس حملے کے ساتھ آہستہ آہستہ دونوں سلطنتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگیں۔ اس کے بعد سن 2001 میں امریکی قیادت میں افغانستان پر حملہ ہوا اور کئی سالوں تک جاری رہنے والی جنگ میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے 20 سال بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ کہتے ہوئے افغانستان سے اپنی فوج کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا کہ امریکی شہریوں کو ایسی جنگ میں نہیں مرنا چاہیے جسے افغان خود لڑنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ ناظرین، حالیہ صدیوں میں افغانستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے والی دنیا کی طاقتور فوجوں کے لیے افغانستان ایک قبرستان ثابت ہوا ہے۔ ابتدا میں ان حملہ آور لشکروں کو کچھ کامیابیاں ملی ہوں، لیکن آخر میں انہیں افغانستان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ ناظرین، 19ویں صدی کے بیشتر حصے میں افغانستان وسطی ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے برطانوی اور روسی سلطنتوں کے درمیان جنگ کا ایک اہم سٹیج تھا۔ اس کے تعلق سے روس اور برطانیہ کے درمیان کئی دہائیوں تک سفارتی اور سیاسی کشمکش جاری رہی، جس میں بالآخر برطانیہ کی جیت ہوئی، لیکن برطانیہ کو اس کی بڑی قیمت چکانا پڑی۔ برطانیہ نے افغانستان پر سن 1839 اور سن 1919 کے درمیان 3 مرتبہ حملہ کیا، اور کہا جا سکتا ہے کہ برطانیہ تینوں بار ناکام رہا۔ سن 1839 کی پہلی اینگلو افغان جنگ میں برطانیہ نے کابل پر قبضہ کر لیا، کیونکہ برطانیہ کا خیال تھا کہ اگر اس نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو روس کابل پر قبضہ کر لے گا۔ اس کی وجہ سے برطانیہ کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ قبائل نے دنیا کے طاقتور ترین ملک کی فوج کو انتہائی معمولی ہتھیاروں سے تباہ کر دیا۔ 3 سال کے حملے کے بعد بالآخر افغانستان نے حملہ آور فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ 6 جنوری سن 1842 کو جو 16,000 فوجی برٹش کیمپ سے جلال آباد روانہ ہوئے تھے، ان میں سے صرف ایک برطانوی شہری زندہ واپس آیا۔ ناظرین، اس جنگ نے برصغیر میں برطانوی توسیع پسندانہ پالیسی کو کمزور کیا اور اس تصور کو بھی نقصان پہنچایا کہ انگریز ناقابل تسخیر ہیں۔ 4 دہائیوں بعد برطانیہ نے ایک بار پھر کوشش کی اور اسے اس بار بھی کچھ کامیابی نہ ملی، اور سن 1878 سے 1880 کے درمیان دوسری اینگلو افغان جنگ کے نتیجے میں افغانستان برطانیہ کی حفاظت کرنے والی ریاست بن گیا، لیکن برطانیہ کو کابل میں ریزیڈنٹ وزیر رکھنے کی اپنی پالیسی ترک کرنا پڑی۔ چنانچہ سلطنت برطانیہ نے ایک نیا افغان امیر منتخب کر کے اپنی فوجیں ملک سے واپس بلا لیں، لیکن سن 1919 میں جب اس نئے امیر نے خود کو برطانیہ سے آزاد قرار دیا تو تیسری اینگلو افغان جنگ شروع ہوئی۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب روس اپنے اندر بالشویک انقلاب کی وجہ سے اندرونی خانہ جنگی کا شکار تھا اور افغانستان پر حملہ کرنے کی بجائے اپنے اندرونی معاملات میں مصروف تھا، اور دوسری جانب پہلی جنگ عظیم نے برطانوی فوجی اخراجات میں بھی بہت اضافہ کر دیا تھا۔ ایسی صورتحال میں برطانوی سلطنت میں افغانستان کے بارے میں دلچسپی کم ہو گئی۔ اسی وجہ سے 4 ماہ کی جنگ کے بعد برطانیہ نے بالآخر افغانستان کو آزاد قرار دے دیا۔
ناظرین، سن 1920 کے دوران امیر امان اللہ خان نے ملک میں اصلاح لانے کی کوشش کی۔ ان اصلاحات میں خواتین کے برقع پہننے کے رواج کو ختم کرنا بھی شامل تھا۔ اصلاح پسندوں کی ان کوششوں نے کچھ قبائل اور مذہبی رہنماؤں کو ناراض کر دیا، جس کے نتیجے میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی کی وجہ سے افغانستان کی صورتحال کئی دہائیوں تک کشیدہ رہی اور سن 1989 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا تاکہ ایک بری طرح سے غیر منظم کمیونسٹ حکومت کو اقتدار میں برقرار رکھا جا سکے۔ چنانچہ کئی مجاہدین تنظیموں نے سوویت یونین کی مخالفت کی اور ان کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ میں مجاہدین نے امریکہ، پاکستان، چین، ایران اور سعودی عرب سے پیسے اور اسلحہ حاصل کیا۔ روسیوں نے ان علاقوں اور وہاں کے دیہاتوں پر زمینی اور فضائی حملے کیے، جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ مسئلے کی جڑ ہیں۔ اس کی وجہ سے مقامی آبادی اپنے گھر چھوڑنے یا مرنے مارنے پر مجبور ہو گئی۔ اس حملے کے نتیجے میں بہت زیادہ خون بہا اور تقریباً 15 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے اور تقریباً 50 لاکھ لوگ پناہ گزین بن گئے۔ ایک زمانے تک سوویت یونین کی فوج بڑے شہروں اور قصبوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہی، لیکن دیہی علاقوں میں مجاہدین نے اپنا اثر و رسوخ قائم رکھا۔ ناظرین، اسی دوران اس وقت کے سوویت لیڈر میخائیل گورباچوف نے محسوس کیا کہ روسی معیشت کو تبدیل کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ جنگ جاری نہیں رکھی جا سکتی، اور انہوں نے سن 1988 میں اپنی فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس انخلا سے سوویت یونین کی تصویر کبھی بھی اچھی نہ ہو سکی، اور سوویت یونین اپنی تمام تر طاقت لگا دینے کے باوجود مقامی گوریلا جنگجوؤں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد سوویت یونین ٹوٹنے لگا اور تقسیم ہو گیا۔ ناظرین، افغانستان میں برطانیہ اور سوویت یونین کی ناکام کوششوں کے بعد امریکہ نے 9/11 کے حملوں کے بعد افغانستان میں جمہوریت کی حمایت اور القاعدہ کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس سے قبل کی دو سلطنتوں کی طرح امریکہ بھی تیزی سے کابل فتح کرنے اور طالبان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے میں کامیاب رہا۔ افغان حکومت 3 سال بعد وجود میں آئی، لیکن طالبان کے حملے جاری رہے۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے سن 2009 میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر کے طالبان کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن یہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ سن 2001 میں جنگ کے آغاز کے بعد سن 2014 میں سب سے زیادہ خونریزی دیکھی گئی۔ نیٹو افواج نے اپنا مشن مکمل کیا اور ذمہ داری افغان فوج کے حوالے کر دی۔ اسی وجہ سے طالبان نے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اگلے سال پے در پے خود کش دھماکے ریکارڈ کیے گئے، ان میں کابل کی پارلیمنٹ اور ہوائی اڈے کے قریب ہونے والے دھماکے بھی شامل ہیں۔ اور آخر کار 20 سال بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے اپنی فوج کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک متنازع فیصلہ تھا جس پر پوری دنیا میں شدید تنقید کی گئی، اور اس ایک فیصلے کی وجہ سے طالبان نے افغان دارالحکومت کابل پر انتہائی تیزی سے قبضہ کر لیا۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ آیا بین الاقوامی برادری کی طرف سے طالبان حکومت کو منظور کیا جائے گا یا نہیں، اور اگر عالمی برادری کے لیے طالبان سے نمٹنا ناممکن ہو جاتا ہے تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا کوئی دوسری طاقت دنیا کی سلطنتوں کا قبرستان کہے جانے والے افغانستان پر حملہ کرنے کا خطرہ مول لیتی ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو حسب روایت اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔